Harassment and sexual assault cases are increasing rapidly in Pakistan. کم از کم بحیثیت مسلمان ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے تو ہم شرم سے ڈوب کر مر جائیں کہ یہ وہ پاکستان نہیں جس کا اقبال نے خواب دیکھا تھا، جس کے لیے قائد نے جد و جہد کی تھی۔ یہ ہرگز وہ پاکستان نہیں۔ I'm not blaming the whole nation for it, but there are some people who are damaging our society. کون ہیں یہ لوگ؟ وہ ہم سے مختلف نہیں ہیں۔ جو چیز ان میں فرق کرتی ہے وہ ہے ان کی سرگرمیاں۔ دن بدن ہراسمنٹ اور سیکسول اسالٹ کے کیسز بڑھتے ہی رہے ہیں۔ ان میں موٹر وے اور زینب کیس تو سر فہرست ہیں۔ اب اس کے لیے مرد ذمہ دار ہے یا عورت؟ میرے خیال سے دونوں ہی۔ دونوں جینڈرز کو سیکھنے کی ضرورت ہے کہ what Islam guides us as a Muslim, what should be our thoughts and roles. کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام میں دونوں جینڈرز کے لیے کچھ لمٹس سیٹ کی گئی ہیں۔ عورتوں کی عزت کی جاتی ہے اور انہیں یہ حکم ہے کہ جب باہر نکلیں تو اپنے آپ کو ڈھانپ لیں تاکہ ستائی نہ جائے۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ جب عورت کو دیکھے تو نظریں جھکا لے۔ But if we see in our present era, where are we going and what are we doing? آخر کیا کر رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ عورتیں اور بچے دونوں ہی اس ملک میں محفوظ نہیں ہیں۔ میرے خیال میں اس کے پیچھے کافی وجوہات ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں۔ Boys and girls are not getting married at proper age. ہماری اسلام سے دوری، اسلام کی تعلیمات کو اولڈ ایج سمجھ کے نظر انداز کرنا۔ Stress is also a cause of harassment at workplace. اس کی ایک اور وجہ والدین اکثر ہی اپنے بچوں کے نظریے کو نہیں سمجھتے۔ جب اسلام اپنی مرضی سے شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے تو والدین کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں پر اپنی مرضی مسلط کرنے کے بجائے ان کے معاملے میں حق کے ساتھ فیصلہ کریں۔ Dressing, objectification of women and vulgar content on internet. وکٹم اس ظلم پہ آواز اٹھانے کی بجائے بے بسی کے ساتھ خاموش ہو جاتے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ ہمارا بے حس معاشرہ ہے۔ وکٹم کو پتہ ہی نہیں کیا سمجھ لیا جاتا ہے، اس کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے، ٹرینڈز میں لا کے ذلیل و رسوا کر دیا جاتا ہے، جس کی بڑا آؤٹ کم یہ نکلتا ہے کہ وکٹم سوسائڈ کر لیتا ہے، اور اگر نہ کرے تو زندوں کی حالت میں ہوتا ہی نہیں۔ وکٹم کو ہم نے اتنا سپورٹ کرنا ہے کہ وہ آئندہ نارمل اور بہترین زندگی جینے کے ساتھ ساتھ اپنے حق کے لیے آواز بلند کر سکے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم مجموعی طور پر ایک قوم بن جائیں، اسلام کی تعلیمات پہ عمل شروع کریں، بچوں اور والدین کو ایجوکیٹ کریں، انفرادی اور اجتماعی سطح پر کام کریں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم وکٹم کو خاموش کرانے کے بجائے اس کا ساتھ دیں اور اسے انصاف لینے اور اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر آواز اٹھانے میں مدد کریں۔ وقت کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا پر اسٹرکٹ سینسرشپ ہونی چاہیے اور نوجوان نسل کو ان کی اصل راہ دکھانی چاہیے۔ ہم نے ہی کرنا ہے، کسی اور نے تو نہیں کرنا۔ بقول اقبال، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔